اس میں کیا کیا چیزیں ہیں جو مربوط خاطر رکھنی چاہیے، یعنی دعا اور پکار کس سے ہو سکتی ہے، کس سے نہیں ہو سکتی۔ ادھر دم جھاڑ بونگ تعویذ گڈے جن کو حدیث میں تمائم کہا گیا ہے، ان کا تعلق بھی عقیدے سے ہے۔ تبرک، تبرک ہمارے ہاں ہماری گفتگو میں، ہمارے رویوں میں، رسوم و رواج میں بڑی گہرائی سے اتر چکا ہے، وہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ توسل اور اسباب، وسیلہ، کون کون سی چیزیں اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ بن سکتی ہیں، یا اللہ وسیلوں کا اسباب کا محتاج ہے یا نہیں ہے، یہ ساری باتیں عقیدے سے تعلق رکھتی ہیں۔ کیونکہ اگر تمام تفصیلی تشریح کریں گے، ان میں سے ہر چیز عقیدے سے متعلق ہے، عمل سے کا کوئی تعلق نہیں، مگر وسیلہ ہے۔ اگر آپ یہ سمجھیں کہ اللہ بغیر وسیلے کے سنتا نہیں ہے، تو اس سے کہاں بگاڑ پیدا ہوا؟ اللہ کی ربوبیت پر اور الوہیت پر اور اسماء و صفات پر ہمارا جو ایمان ہے وہ ناقص ہو گیا۔ یعنی اس کی ایک ضرب ہے جو لگی ہے، جب اس ٹاپک پہ تفصیلی گفتگو کریں گے تو 1000 ضربے بھی لگیں گے۔ فلسفہ استعانت اور استغاثہ، یعنی کسی سے مدد طلب کرنا، کیا کلیت ہر ایک سے مدد طلب کرنا غلط ہو گیا ہے؟ پھر ہم ایک دوسرے کو کیوں کہتے ہیں یار میری مدد کر دو، ڈاکٹر صاحب میں بیمار ہوں مجھ کو دوا دے دو، یہ بات ہو۔ علم غیب اور علم نجوم، علم نجوم تو باقاعدہ آج یونیورسٹیوں میں پڑھایا جاتا ہے، اور علم غیب کو ساتھ اس لیے ملا دیا کہ وہ اسی کی ایک شاخ ہے جس سے علم غیب پیدا ہو گیا۔ علم نجوم کتابوں میں موجود ہے، اس کو پڑھایا جاتا ہے انشاءاللہ اس میں۔ بدعت اور سنت، اسی طرح جو مروجہ بدعات ہے، یہ ہمارا کئی لیکچروں میں ٹاپک چلے گا بدعت کا خاص طور پہ۔ جتنی بدعات عبادات میں، معاملات میں یا عقائد کے طور پہ ہمارے ہاں رائج ہیں، ان کا بھی کر دیا۔ ریاکاری، کہنے کو یہ ایک عمل ہے لیکن یہ اصل میں ایک عقیدے کا نام ہے۔ نواقض اسلام، یہاں ضرور بحث کرنی پڑے گی کہ کن چیزوں سے ہمارا اسلام باطل ہو جاتا ہے۔ یعنی ایمان کی بڑی بنیادی بحث یہ ہے کہ کون سا کام ہم کریں گے جس سے ہمارا ایمان ہی ختم ہو جائے گا۔ جن عقائد و اعمال اسلام باطل اور انسان کفر کی وادی میں ڈال۔ قبروں کی زیارت عقیدے کا معاملہ ہے تو عمل لیکن عقیدہ ہے نا، زیارت کیوں کرنی ہے؟ قبر اور اہل قبر، ان کی حیثیت کیا ہے؟ گرجا گھروں، صومعات، یہ صومعہ اصل میں قرآن میں یہود و نصارہ کی عبادت گاہوں کے لیے استعمال کیا گیا، اس لیے لفظ کو ویسے لکھ دیا۔ اور دیگر مذاہب کی عبادت گاہوں کی، یعنی مسجد کا ایک تقدس اور احترام ہے، یہ آپ کا عقیدہ ہے۔ یہ بھی عقیدے میں شامل ہونا چاہیے نا کہ جو آپ کے معاشرے میں گرجا گھر ہے، ٹاؤن شپ میں بھی ہے۔ اگر کسی یہودی، مجوسی، بدھ مت یا کسی اور مذہب کے پیروکار کی عبادت گاہ ہے تو اس کا احترام، تقدس ہے یا نہیں ہے؟ اس کا اگر احترام ہے تو اس کا دائرہ کار کیا ہے؟ یا وہاں پہ بم بلاسٹ کرنا، عمارتوں کو گرا دینا، انہدام کرنا، قتل و غارت گری کرنا، وہ جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ ساری باتیں بھی اگر یہ پتا ہے کہ مسجد کا احترام اور تقدس کیا ہے تو یہ بھی عقیدے کی بنیادی بحث ہے کہ ریاست میں موجود دیگر مذاہب کی عبادت گاہوں کے بارے میں اپنے نظریات کو صاف کریں۔ عقیدے کی بحث۔ سماع موتا، مشہور بات ہے، مردے سنتے ہیں کہ نہیں، یا سنتے ہیں اور شعور رکھتے ہیں کہ نہیں، ان کے ادراک اور احساس کا کیا دائرہ کار ہے؟ مسئلہ شفاعت، بہت سے لوگوں کو کہا گیا کہ وہ سفارش کریں گے اللہ کی بارگاہ میں۔ نبی کے بارے میں کہا گیا کہ ان کو مقام محمود پہ فائز کیا جائے گا، جو سفارش کا مقام ہے، لیکن اس کا کیا دائرہ ہے، اس کی وضاحت کیا ہے؟ ایمان بالآخرت، قیامت کا کیا مفہوم ہے، اس کے عقلی دلائل۔ گناہ کی اقسام، یعنی گناہ ایک تو ہے کرنا، اس کا تعلق عقیدے سے نہیں ہے۔ ایک ہے کہ گناہ کے بارے میں یہ ڈسٹنکشن جو آپ کے دماغ میں گردش کر رہی ہو، ایک گناہ کبیرہ ہوتا ہے، ایک کبیرہ ہوتا ہے، تو کبیرہ کیے جاؤ، کبیرہ سے بچتے رہو۔ تو گناہ کبیرہ اور پھر کبیرہ پہ کیا انجام ہے اور کبیرہ پہ کیا ملتا ہے، یہ عقیدے کی بحث ہے۔ کیونکہ اس عقیدے کی وجہ سے آپ اپنے دماغ میں دو رخا پن پیدا کرتے ہیں، صغیرہ اور کبیرہ کے لیے۔ صغائر کے معاملے میں آپ اتنے احساس نہیں رہتے، کبائر کے معاملے میں، اور کبھی کبائر کے معاملے میں بھی نہیں رہتے۔ تو
یہ صغیرہ اور کبیرہ کی جو تشریح آپ کا فکر اور آپ کا دماغ کرتا ہے، لہٰذا یہ عقیدے کی بحث ہے۔ جنت اور جہنم کے متعلق خالصتاً عقیدے کی بات ہے، چونکہ غیب کا معاملہ ہے۔ حوض کوثر، برزخی حیات اور عذاب قبر، بہت سے لوگ عذاب قبر اور حیات برزخی کے منکر ہیں۔ قرآن و حدیث سے ہم سوال کریں گے کہ ہمیں سمجھایا جائے یہ کیا ہے۔ فرشتوں پر ایمان، آسمانی کتابوں کے متعلق صرف یہ نہیں کہ ہم یہ تورات، انجیل، زبور، صحف موسیٰ، صحف ابراہیم کا ذکر کر لیں گے، نہیں۔ آگے بتاتا ہے قرآن کے ناسخ اور اس سے پہلے کی جتنی آسمانی کتابیں ہیں وہ منسوخ ہیں۔ اسے نسخ شریعت کا مسئلہ کہا جاتا ہے، یعنی بالیقین پورے طور پہ اپنے دماغ کو آپ کلیریفائی کریں گے کہ اسلام ہی ایسا مذہب ہے قیامت تک کے لیے اس عہد میں جو اللہ کا مذہب اور اس کا دین ہے۔ پہلے ادیان یہودیت، عیسائیت اور وہ جن کو آسمانی دین ہونے کا دعویٰ ہے، وہ سب اس دور میں باطل منسوخ ہو چکے ہیں۔ اللہ نے ان پر عمل کرنا موقوف قرار دے دیا۔ بات سمجھ، یہ عقیدے کی بحث جب تک یہ نہیں ہوگی آپ تدبر میں پڑھیں گے۔ عیسائی آپ کو آ کر کہے گا بھائی بات یہ ہے کہ میں بھی اللہ کو مانتا ہوں، آخرت پر یقین رکھتا ہوں، مجھ کو دوش دینے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کہیں گے ٹھیک ہے، بنیادی اکائی تو اسلام کی بھی یہی ہے کہ اللہ اور آخرت پر ایمان یہ لاتا ہے، ٹھیک ہے لاتا رہے۔ گویا عیسائیت پر ایمان کرنا بھی آپ کی نظر میں کسی درجے میں کامیاب ہونے کا سبب بن جائے گا، جب تک عقیدے میں یہ کلیریفائی نہیں ہو سکے گا کہ قرآن ناسخ ہے، اسلام ناسخ ہے اور پچھلے دیا اس پہ تفصیلی بحث۔ تمام صحابہ اور خلفاء سے تعلق کی نوعیت کیا ہے؟ انتہائی اہم عقیدہ ہے، بہت رواج پکڑتا جا رہا ہے یہ عقیدہ۔ تمام صحابہ یا چند ایک کے بارے میں تان زنی اور ان کے بارے میں غلط رویہ اختیار کرنا، کیا یہ بات صحیح ہے تو کرتے ہیں، سب اختیار کرتے ہیں، اور اگر قرآن اللہ کے نبی کے فرمان سے سوال کرتے ہیں وہ کہیں نہیں تو پھر نہیں کرنا چاہیے۔ اس پہ انالیسس کریں گے انشاءاللہ۔ پھر 34واں ہمارا لیکچر ہوگا جماعت اور امامت کے مسئلے پر، کیونکہ جماعت اور امامت کا مسئلہ بھی عقیدے سے، ویسے آپ کے لیے تو کرنے کا کام ہے، کسی جماعت میں شریک ہو جاؤ، کسی کو امام مان لو، امین مان لو، عقیدے کا مسئلہ ہے۔ کیونکہ آپ جس جماعت کے فریق اور رکن بنیں گے یہ سوچ کر بنیں گے کہ یہ اہل اسلام کی جماعت ہے، تو یہ آپ کے فکر سے تعلق رکھتا ہے۔ جس کو امیر بنائیں گے، جس کے ہاتھ پر سما اور طاعت کی بیعت کریں گے، آپ کے فکر اور عقیدے میں جب تک یہ بات واضح نہیں ہوگی کہ یہ امیر المومنین ہے، تب تک آپ کا یہ بیعت کرنا اور مان لینا ایک گمراہی ہوگا۔ اسی طرح فلسفہ تقدیر خیر و شر، تقدیر کا مسئلہ بہت ہے، یہ 35 لیکچر۔ اس کے بعد ایک بڑی سرخی کے تحت مختلف لیکچرز ہوں گے، وہ آپ لوگوں کی معلومات میں اضافے کے لیے سوچا گیا ہے۔ مثلا پہلے اس پر لکھا ہے امت مسلمہ میں جنم لینے والے فرقوں اور تحریکوں کا تعارف اور ان کے عقائد کی کا تحلیل و تجزیہ اسلام کی روشنی میں۔ اب ہم دیکھیں گے کہ اسلام میں، اس کی تاریخ میں، ہم صرف ان فرقوں، ان تحریکوں کی بات کریں گے جو آج بھی موجود ہیں، اپنی اصل شکل میں یا بدلی ہوئی شکل میں، یا وہ جو اسی دور میں ایجاد ہوئے۔ بات سمجھ گئے آپ؟ اس میں شیعہ، امامیہ، اثنا عشریہ، ان کا تعارف، ان کے عقائد، پھر ہم قرآن و سنت سے سوال کریں گے ان کے عقائد کے بارے میں۔ سمجھ گئے؟ عبادیہ یعنی ہمارا یہاں جو ہم جتنا علم حاصل کریں گے نا، وہ صرف یک رخا نہیں ہے۔ ہم نے اثنا عشریہ کے رد کے لیے کلاس نہیں لگائی، ہم نے کلاس لگائی ہے اللہ اور اس کے رسول سے سوالات کرنے کے لیے، کہ ہم پوچھیں کہ کیا صحیح اور کیا غلط ہے۔ اثنا عشریہ پہ بھی اس کا تعارف ہوگا، یعنی تاریخی اعتبار سے، اور پھر ان کے عقائد پر۔ عبادیہ فرقہ آج بھی موجود ہے، کہاں کہاں پایا جاتا ہے، دنیا کے کس خطوں، کن ممالک میں ہے، اس کے تعارف نہیں، تفصیل کا لٹریچر کیا ہے، ان کے لیڈرز کون ہیں، ان کو ابھی تک تھام کے رکھنے والے کون ہیں، ان ساری بحثوں کی انشاءاللہ تحریر ہوگی۔ معتزلہ، اشاعرہ، ماتریدیہ تحریکیں ہیں، یہ چونکہ عربی میں جو نام آپ کو نظر آئیں گے یہ عرب میں اٹھنے والی تحریکیں ہیں، نام بھی عربی ہیں، اس لیے ان سے آپ
پریشان ہونے کی یعنی ضرورت نہیں ہے. جب ہم یہاں پہ